اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے میں آپ سب کو مرحبا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آپ کی طرف پڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ اللہ ہمارے ذات کے شر سے دوسروں کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ساتھیو چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف، سورۃ البقرہ۔ تو ساتھیو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ البقرہ، دوسرا پارہ، آیت نمبر 206 سے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اللہ کا نمبر 1 پڑھیں گے، لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اسمی نہیں، سین میں سیٹی کی آواز آتی ہے، تا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، بالاسم، اور سا میں سیٹی کی آواز کیسے نہیں آئے گی؟ سا کا مخرج یاد ہے نا سب کو؟ زبان کی نوک جب سامنے والے اوپر والے 2 دانت بڑے ثنایا اولیہ جن کو بولتے ہیں، اس کے کنارے سے جب ٹکرائے گی تو سا ادا ہوگا۔ اور کون سے حروف یہاں رہتے ہیں؟ سا، زال اور ضا، ٹھیک ہے؟ زبان لگائیے، سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ بالاسم فحسبہ جہنم، سین آ گیا، سین میں باریک سیٹی کی آواز آئے گی، فحسبہ جہنم ولبئس المہاد، ولبئس، حمزہ ساکن ہے، جھٹکا لگے گا، ولبئس، ولا نہیں کریں گے، ولا بئس نہیں، لام زبر الف لا نہیں ہے، لام زبر لا، ولبئس المہاد۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری، میرے ساتھ ساتھ پڑھیے، نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، واللہ رؤوف بالعباد، واللہ رؤوف بالعباد۔ آیت نمبر 208، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اگر وقف کریں گے تو کافہ، ٹھیک ہے؟ اور اگر وقف نہیں کریں گے تو کافۃ، تا کو واو کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ تنوین کے بعد آگے واو حروف غیر ملعون میں سے ہے، شد نہیں ہے لیکن شد خود سے لگائیں گے۔ اگر آپ کو یہ رول قاعدہ آتا ہے تو آپ خود لگائیں گے، کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین،
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ تو ساتھی یہ ہمارا آج کا لیسن اور آیت نمبر 207 کی آج ہم تطبیق کریں گے، قواعد دیکھیں گے کہ کون کون سا قاعدہ یہاں اپلائی ہو رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، وَمِنَ النَّاسِ، دیکھیں نون مشدد، حروف غنہ کتنے ہوتے ہیں؟ 2، نون مشدد، میم مشدد، یہاں نون مشدد آ رہا ہے، آواز ناک کی ہڈی خشوع میں جا کے ٹھہرائیں گے آواز کو۔ وَمِنَ النَّاسِ، نا پہ دیکھیں الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر آ رہی ہے، سی من یشری، یہاں دیکھیں نون ساکن تنوین کے قواعد میں سے، اور نون ساکن ہے یہاں، اس کے بعد فوراً بعد والا حرف ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کون سا حرف ہے؟ جی حروف یرملون میں سے ہے، یا را میم لام واو نون، یہ ہے حروف یرملون 6، اس میں سے یا ہے، تو یہاں پہ ادغام ہوگا، اور کون سا ادغام ہوگا؟ ادغام مع الغنہ، یعنی غنے کے ساتھ ادغام کریں گے۔ من یشری، ری دیکھیں مد اصلی یا مدہ، نفسہب، نفسہب، ہا پیش با، ہب با ساکن ہے، با کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف قلقلہ، قاف، طا، با، جیم، دال، دیکھیں با آ رہا ہے نا، یہاں قلقلہ ہوگا، نفسہب، ڈبل آواز آئے گی، ہب تی غاء، یہاں پہ دیکھیں غا بڑی مد ہے، اور یہاں پہ اس بڑی مد کا نام کیا ہے؟ مد، کون سی مد ہو رہی ہے آپ سب بتائیے؟ مد متصل، مد واجب، ٹھیک ہے۔ حرف مدہ کے بعد سبب مدہ حمزہ اسی کلمے میں ہے، الف سے پہلے غین کے اوپر زبر آ رہی ہے، حرف مدہ ہے، اور سبب مدہ حمزہ اگلے کلمے میں ہے۔ ہم نے پڑھے تھے مد کے 3 اسباب، حمزہ، جزم اور شد، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ حمزہ آ رہا ہے تو مد متصل ہوگی، یعنی مد واجب۔ مرضات اللہ، مرضات اللہ، دعا پہ دیکھیں الف مدہ ہے، اللہ، اللہ کا نام باریک پڑھیں گے، واللہ، اللہ کا نام پر پڑھیں گے، رؤوفم، یہاں پہ مد اصلی ہو رہی ہے، واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش، اور تنوین کے بعد با ہے تو یہاں انقلاب ہے، اور اس کی چھوٹی سی میم بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، رؤوفم، تنوین کو اس میم کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، اس کو انقلاب بولتے ہیں۔ بالعباد، عباد، الف مدہ ہے، الف سے پہلے با کے پر زبر آ رہی ہے، اور وقف کی صورت میں یہاں دال ساکن ہو جائے گا تو یہاں پہ بھی قلقلہ ہوگا، بالعباد، ٹھیک ہے، بالعباد، نشان لگائیے، جہاں جہاں جو چیز میں نے بتائی اپنے نشان لگائیے، اور اس کے مطابق آپ اس لیسن کو تیار کیجئے، یاد کیجئے۔ باقی جو 2 آیات ہیں اس میں آپ خود سے غور و فکر کریں اور دیکھیں کیا کیا کہاں پہ کون سا رول اور کون سا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو چلتے ہیں ایک دفعہ پھر سے ان آیات کو دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ تو ساتھی یہ ہمارا آج کا لیسن، اور اس کو باغور سنیں اور اچھے طریقے سے یاد کیجئے، اور ایسے ہی پک کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو بہترین طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، ایسا نفع بخش علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں نفع دے، آمین یا رب العالمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔